اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخترناہم علی علم علی العالمین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ کو کس نے کہا کہ خلیفہ اول کے لیے علی افضل ہے؟ یہ شرط آپ نے کہاں سے لایا کہ افضل خلیفہ افضل ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ کہاں لکھا؟ سن میں خلیفہ سربراہ افضل ہونا نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بہت علوم ہو، بہت فنون ہو، اس کو حکومت کرنا آتا ہو۔ دنیا میں ان پڑھ بغیر پڑھے لکھے انسان دنیا میں بہترین طویل ترین حکومت کی ہے۔ ہمیں دنیا میں حکومت چلانا آتا ہو، صحیح سمجھا، اس کے لیے افضل ہونا یہ شرط ہی غلط ہے۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ بعث علیکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت کو تمہارے بادشاہ بنایا۔ طالوت بڑے عالم تو نہیں تھے، سمجھا، طالوت جی 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 جب طالوت لشکر لے کے جالوت سے لڑنے گئے، جالوت سے لڑنے گئے تو داؤد جو ایک یعنی چوبان تھے، اس نے ایک پتھر مار کے اس کو مار دیا اور یہ بادشاہ بھی بن گیا، نبی بھی بن گیا۔ اصلاً کثرت علم کا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو فضائل امیر المومنین کے لکھے، یہ علم جانتے تھے، یہ علم جانتے تھے، یہ علی کی تنقیص ہے۔ اللہ نے فرض کر کے تھے علی علم ذرہ جانتے تھے، وہ علم ذرہ علی سے 2000 سال پہلے چلتے تھے۔ ذرہ کا بحث آیا آخری جزء اعلیٰ تجزا ہے یا نہیں؟ تو اول وہ ہے، آخر آج کی دور ہے، ذرہ کہاں تک پہنچا ہے؟ علی اس وسط میں ہے، حساب ان سے پہلے علی علم میں حساب جانتا تھا، کیا مطلب نہ علی اول میں آتا ہے نہ دونوں آخر میں آتا ہے۔ مستطن فی العلم والجسم، طاقت رکھتا ہے، حکومت چلا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو لوگ یہ سارے لے کر آتے خلیفہ میں یہ آپ ہزار اوپر جائے نیچے جائے، حکومت چلانے کے لیے علم کی ضرورت نہیں، صحیح، اس کے پاس ارادہ ہی محکم ہونا چاہیے۔ نہیں تو پھر ہم جو ولی فقیہ کی بات کرتے وہ کیا ہے؟ اس میں تو یہ کہتے ہیں جب یہ نہیں ہے، علی نہیں ہے تو ولی فقیہ کی کیا بات ہے؟ اسے چھوڑ دو، اس کے حشیش پر دلیل نہیں ہے۔ نہیں یہ لوگ قرآن حدیث وغیرہ سے دلیل پکڑتے ہیں۔ کسی سے استناد نہیں ہے، اچھا، کسی چیز سے استناد نہیں۔ مومنین کرام، ایک ناسبی شخص جو بغض اہل بیت میں اکثر اوقات میں اپنے بغض کا اور اپنی ناسبیت کا اظہار مختلف مواقع پہ کرتا رہا، جس کا نام ہے شرف الدین موسوی، جس کی کتابیں بھی اگر آپ دیکھیں تو مکمل توہین اہل بیت سے بھری پڑی ہیں، اور اس کی گفتگو دیکھیں تو صرف مطلب بغض انکار نہیں بلکہ بغض اور بدترین گستاخی اس کی گفتگو میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال ایک گفتگو اس کی ہمارے پاس پہنچی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ خلافت کے لیے علم شرط نہیں، یہ محض گھڑی ہوئی چیز ہے۔ خلافت کے لیے صرف ایک مہارت جو ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں لیکن لمبی حکومت کامیاب طریقے سے چلا گیا۔ اب اس جاہل شخص کو کون بتائے کہ امامت و خلافت صرف حکومت کا نام نہیں۔ اگر صرف حکومت ہوتی تو آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، کہاں حکومت کی انہوں نے؟ ہارون علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے،
کون سی حکومت ان کی بنی؟ حتیٰ وہ مظلوم ہستی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے سے قوم بنی اسرائیل نے ایک گوسالے کی عبادت شروع کر دی، گوسال ایک سامری کے کہنے پر، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، امر و نہی کرتے رہے، لیکن وہ پوری قوم کے جو لاکھوں میں تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ قریب تھا، وہ تو قرآنی آیات موجود ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام پہ سختی کی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام ان القوم استضعفونی وقادوا ان یقتلوننی، اے میرے ماں جائے مجھ پر سختی نہ کریں، میں نے اس وجہ سے کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میرے بعد ان میں آپ نے تفرقہ ڈال دیا، یہ ان قوم نے مجھے ضعیف کر دیا، مجھے کمزور کیا، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ ہارون علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں لیکن حکومت کو نہیں، یہ کہاں سے آپ لے آئے کہ اقتدار اور حکومت کا نام امامت و خلافت ہے؟ اور اگر اقتدار دوسری طرف آ جائے، مثلا آدم علیہ السلام کی کون سی حکومت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انی جاعلک للناس اماما، خدا بند قدوس کر ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، کون سی حکومت؟ تو نمرود کی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی کون سی حکومت ہے؟ تو یہاں آپ دیکھیں ذرا کہ اچھا اس کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے افراد وہ ہیں جن کی حکومت ہے لیکن وہ مثلا یزید ہے، مثلا عبد الملک بن مروان ہے، حجاج بن یوسف ہے، ہارون الرشید ہے، مامون الرشید ہے، متوکل ہے، منصور دبانکی ہے، بدترین دشمن ہے، حکومت ان کی ہے، تو کیا ان کو خلیفۃ اللہ کہیں گے؟ کیا اس کو امامت و خلافت آپ کہتے ہیں؟ کہاں سے آ گیا کہ اقتدار کا نام ہی امامت و خلافت ہے؟ اس سے بڑی خیانت قرآن کے ساتھ کوئی نہیں جو شخص یہ کہتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ذہن میں رکھنا کہ امامت و خلافت اگرچہ جو منصب امامت و خلافت پر فائز ہو، حکومت و اقتدار اسی کا حق ہے، لیکن اکثر ادوار میں آپ دیکھیں کہ غاصبین اس پہ قبضہ کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں، یا خود ہمارے ائمہ 12 ائمہ علیہ السلام کی آپ زندگی سیرت طیبہ پڑھیں، ان کی زندگی میں کیا کچھ کون سے حکمران آتے رہے، مثلا یہ بنو عباس کے حکمران، یہ زبیری، یہ بنو امیہ کے حکمران، یہ کیا کچھ کون سے جرم ہے؟ تو کیا ان کو آپ امام اور خلیفہ مانیں گے؟ اقتدار تو ان کا یا آج کے دور میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر صاحب اقتداری امام اور خلیفہ ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا، اور خدا بھی انہی کو مطلب امام اور خلیفہ تمہارے مقولے کے مطابق قرار دیتا ہے، تو پھر تو امت میں تقسیم، تفریق اور فرقہ سازی کا ایک بازار گرم ہو جائے گا، چونکہ ہر ملک کا، ہر علاقے کا علیحدہ حکمران ہے، تو وہ علیحدہ حکمران وہ امام بن گیا۔ چلیں جی آگے آئیں، جو اصل بات ہے اب اس پہ آتے ہیں۔ امامت و خلافت صرف اقتدار تک محدود نہیں، اگرچہ حق ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حق حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، حق حضرت طالوت علیہ السلام کا، مطلب حق ہی نہیں کا، حق امیر المومنین علیہ السلام کا تھا، لیکن مشکلات آئیں، رکاوٹیں آئیں درمیان میں، تو اقتدار ان تک نہیں پہنچ سکا۔ اب آئیں، امامت و خلافت صرف اقتدار و حکومت تک محدود نہیں، بلکہ اس سے بڑے اہداف ہیں امامت و خلافت کے، اقتدار سے کے علاوہ کون سے ہیں؟
آپ نبوت کے، چونکہ امامت و خلافت در حقیقت اس کی تعریف کیا، ہی ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن رسول اللہ، رسول اللہ کی نیابت میں دین اور دنیا کے دونوں امور میں ریاست عامہ کا نام امامت و خلافت ہے۔ البتہ یہ بھی ایک مرحلہ اس بات سے مربوط ہے، مرحلہ ثبوت میں کیا ہے وہ موضوع چونکہ ابھی ہمارا یہ نہیں ہے تو انشاءاللہ مناسب موقع پہ ہم عرض کریں گے۔ اسی جیسے ناسبیوں کی رد کرتے ہوئے کہ امامت و خلافت کے مرحلہ ثبوت کیا ہے، تو یہاں آپ دیکھیں ذرا نبوت کے اہداف کیا ہیں۔ نبوت کے اہداف کو آپ پہلے سمجھ لیں۔ نبوت کے اہداف اللہ نے قرآن حکیم میں 4 بیان کیے ہیں، جس طرح سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا تاکہ اس کا نبی اس کی آیات کی تلاوت کرے، نمبر 2 لوگوں کا تزکیہ کرے، نمبر 3 انہیں کتاب کی تعلیم دے، نمبر 4 انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ تو 4 اہداف ہیں نبوت کے۔ امامت و خلافت رسول اللہ کی نیابت کا نام ہے، تو نیابت بھی صحیح وہ ہو سکتی ہے جس کے 4 اہداف ہو۔ کون سے؟ تلاوت آیات الہی، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ آپ کہتے ہیں علم شرط نہیں ہے، افضلیت شرط نہیں ہے، استعمار کے مزدور بن کے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہو اور اسلام کے لبادے میں چھپ کر پھر استعمار کی خدمت گزاری کرتے ہو۔ ذرا عقل سے کام لو، ذرا دیکھے تو صحیح، خداوند قدوس نے جب نبوت کے اہداف 4 رکھے ہیں تو نبی اکرم کی نیابت میں بھی وہی نیابت بن تب سکتی ہے جب وہی 4 اہداف ہو۔ اگر نیابت میں وہ اہداف ہی نہیں ہے، صرف اقتدار کرسی پہ بیٹھ جانا ہے، یہ کون سی نیابت ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ کہاں سے سبق تو نے پڑھ لیا کہ اس کا نام نیابت ہے؟ نیابت رسالت مآب اگر حقیقت میں دیکھیں تو پھر وہی تلاوت آیات الہی۔ اور ذہن میں رکھنا، یہ 4 چیزیں رسول اللہ اپنی زندگی میں مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کے سپرد کر کے گئے اپنی حیات طیبہ میں۔ تلاوت آیات الہی آپ پڑھیں سورہ برات، جب اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا تھی اور مشرکین مکہ کو جا کر اس کا اعلان کرنا تھا، تو میرے آقا نے پہلے اپنے ایک صحابی کو وہ آیات دیں، کہا کہ چلے جانا ہے مکہ میں اور ان کی تلاوت کرنا ہے۔ تو جیسے ہی ابھی وہ تھوڑا سا نکلے باہر تو خداوند قدوس کی طرف سے وحی آئی، لا یؤدیہا الا انت اور رجل منک۔ میرا حبیب، یہ نبوت کے اہداف میں سے پہلا ہدف ہے آیات الہی کی تلاوت کرنا۔ یا آپ خود جائیں گے یا وہ جائے گا، جو رجل بھی ہوگا آپ سے بھی ہوگا، مرد بھی ہوگا آپ سے منیت کی منزل پہ ہوگا۔ تو 21 اسناد کے ساتھ یہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، کیا کہ میرے آقا نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، کہا یا علی جاؤ، خداوند قدوس کے، یا میں جاؤں یا وہ جائے جو مجھ سے ہے، تو مجھ سے بھی ہے تو مرد بھی ہے، جاؤ وہ آیات لو اور خود جاؤ مکہ میں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تلاوت آیات الہی امیر المومنین کے سپرد کی، لوگوں کا تزکیہ۔ اب یہ میں آپ کو ابھی انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیوں علم ضروری ہے۔ میرے آقا نے خود یہ سپرد کی ہیں، نیابت رسالت امام کے نام امامت و خلافت ہے۔ کرسی پہ براجمان ہو جانا امامت و خلافت نہیں ہوتا، لہذا امیر المومنین کے سپرد تلاوت آیات الہی، یہ ایک منصب الہی ہے، وہ سپرد کیا۔
اس کے علاوہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت بابها۔ میرے آقا قرآن میں جب کتاب کی تعلیم دینا نبوت کے اہداف میں شامل ہے تو نیابت میں بھی وہی آ سکے گا کہ جو کتاب کی تعلیم دے گا۔ تو کتاب کی تعلیم دے وہ سکتا ہے جو کل کتاب کا عالم ہو۔ نمبر 2، وہ حکمت کی تعلیم دینا اہداف نبوت میں شامل ہے۔ تزکیہ کے لیے میں ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند لمحات کے بعد میں تھوڑی سی بحث کروں گا، پھر مطلب واضح ہوگا کہ یہ تزکیہ اصل کیسے ہوتا ہے۔ حکمت کی تعلیم دینا یہ نبوت کے چوتھا ہدف ہے۔ لیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ اگر میرے آقا نے یہ کہا ہو کہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، کسی اور کے لیے کہا ہو تو میں ابھی آنکھیں بند کر کے ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اس کو رسول اللہ کا نائب مانوں گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی کے علاوہ کسی اور کو یہ والا کتاب کا علم دیا ہو، حکمت کا علم، رسالت مآب کی نیابت میں آ وہ سکتا ہے جو ان 4 چیزوں کو لے کے چلے۔ اب آئیں جناب، کیوں ضروری ہے یہ؟ اس لیے کہ امامت و خلافت صرف کرسی پر براجمان ہونے کا نام نہیں، اقتدار پر قبضہ کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کی نبوت کا گواہ ہو۔ کہ امامت و خلافت کے لیے نہیں، علم کیوں ضروری ہے؟ مطلب یہ بات ہے، ہمارا موضوع اصل یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ خداوند قدوس نے رسول اللہ کی رسالت کا گواہ اس کو بنایا ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ الرعد پڑھیں، آواز قدرت آتی ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینک ومن عندہ علم الکتاب۔ میرا حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، انہیں کہہ دو کہ مجھ محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے جو پوری کتاب کا علم لے چکا ہے۔ غور کریں سامعین، یہ آیت اتری تھی اعلان نبوت کے دوسرے سال، قرآن کا نزول مکمل ہوا ہے 23 سالوں میں، 21 سال ابھی بعد میں بھی قرآن کا نزول ہونا تھا۔ اللہ کہتے ہیں آپ کی نبوت کا دوسرا گواہ وہ ہے جو پوری کتاب کا علم لے چکا ہے۔ اس کا آپ سمجھ آئی کہ امامت و خلافت کے لیے کون سا علم درکار ہے؟ وہ رٹا لگا کہ علم حصولی شرط نہیں ہے، علم بالفعل درکار ہے۔ اب آئیں تھوڑا سا آگے کہ رسول اللہ کی نیابت میں بیٹھنے والے کے لیے شرط ہے کہ رسول اللہ کی نبوت کا گواہ ہو، ورنہ وہ، اور نبوت کی گواہی کے لیے علم شرط ہے، خود قرآن نے کہا۔ نمبر 2، آقا دو جہان کی جو مثلا خداوند قدوس نے میرے نبی پر قرآن نازل کیا، اس قرآن کی تعویل کرنے کا اہل ہو اور حامل ہو، تعویل قرآن کا حامل ہو۔ تعویل 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تعویل وہ ہے جو تفسیر کے مد مقابل ہے، اور ایک تعویل وہ ہے جو تنزیل کے مد مقابل ہوتی ہے۔ وہ تعویل جو تفسیر کے مد مقابل ہو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، وہ تعویل جو تنزیل کے مد مقابل ہو اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ جو مقابل تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ تو تفسیر کو سمجھے۔ تفسیر کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے الفاظ کے، کلمات کے، جملات کے ظاہری مطلب کو بیان کرنا، یہ تفسیر ہے، اور اسی ظاہر کے باطن کو بیان کرنا یہ اس کی تعویل ہے۔ یعنی وہ والی تعویل جو تفسیر کے مقابلے میں ہوتی ہے
جب اس کے مقابلے میں تعویل آئے گی تو مطلب یہ بنے گا، مطلب تفسیر ظاہر بیان کرنا قرآن کا، احادیث کا، یہ تفسیر ہے، لیکن اسی ظاہر کا باطن بیان کرنا، باطنی مطلب بیان کرنا، یہ تعویل ہے۔ لیکن ایک تعویل وہ ہے جو تفسیر کے مقابلے میں نہیں، تنزیل کے مد مقابل ہوتی۔ تنزیل کس کو کہتے ہیں؟ تنزیل ہے مشیت الہی سے روح رسالت پر، اور روح رسالت سے لسان رسالت پر، یہ تمام ایک چیز کا آنا، لسان رسالت سے اس چیز کا صادر ہونا، یہ تمام مراحل کو تنزیل کہتے ہیں۔ نازل ہو گیا، اب قرآن وحی بن کے آیا میرے نبی پر، لیکن انہی احکام کے نزول کے بعد، ان کی تنزیل کے بعد، انہی احکام کو نافذ کرنا، یہ تعویل ہے۔ یعنی یہ وہ تعویل جو تنزیل کے مد مقابل ہے، وہ یعنی بمعنی نفاذ آئے گا۔ غور کریں مومنین کرام ذرا، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ اہل سنت کے مکتب میں بھی ہے، اہل تشیع میں بھی ہے۔ یہ حدیث عامت الناس میں، مطلب ہر مومن تقریباً اس سے واقف ہے۔ کہ ہمیں اس طرح کے جہال کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کہ جن کو جو کج فہم بھی ہیں اور اپنی بد عقلی کی وجہ سے اہل بیت کے بدترین دشمن اور ناسبی بھی بنے پھرتے۔ چلیں اس کو وہ تعویل میرے آقا کی حدیث ہے، کیا؟ یا علی انک تقاتل علی تعویل القرآن کما اقاتل علی تنزیل، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر قتال کیا ہے، جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، اور آپ اس قرآن کی تعویل پر قتال کریں گے، جنگ کریں گے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ان احکام الہیہ کو جو تنزیل بن کی شکل میں رسول اللہ پر نازل ہوئے، اس کی تعویل میرے آقا نے رسول اللہ کے امیر المؤمنین کے سپرد کی ہے۔ تو تعویل یعنی ان احکام کے نفاذ کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نفاذ وہ کر سکے گا جو پوری کتاب کا علم رکھے گا، جو ایک دو آیت کے احکام کو نافذ نہیں کرنا، پوری کتاب کے۔ میرے آقا کی حدیث ہے اِنَّكَ تُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، آپ پورے قرآن کی تعویل پر قتال کرنے والے ہیں، جس طرح میں پورے قرآن کی تنزیل پر قتال کرتا رہا۔ تو ایک دو آیت کی بات نہیں، پورے قرآن کی۔ تو پورے قرآن کے احکام کی تعویل یعنی نفاذ کر وہ سکے گا جس کے اندر پورے قرآن کا علم بھی موجود ہوگا، اور اس پورے علم پر اس کا عمل بھی ہوگا۔ اگر عمل نہیں ہے تو تعویل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک حکمران جس کا بیٹا نے مثلا شراب پی لی، تو باپ نے پکڑا اور کہا کہ بھئی تجھ پر تو حد نافذ ہوگی۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل تیار ہوں، حد جتنے بھی کوڑے مارنا ہے میں تیار ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری شرط یہ ہے، مجھے یہ سزا وہ دے جس نے یہ جرم خود کبھی نہ کیا ہو۔ اب یہاں پہ ہر کسی کا سر نیچے جھک رہا تھا۔ دو ہستیاں تھی جو اوپر اٹھ رہی تھی، اور اٹھنے والوں میں کوئی اور نہیں تھا۔ ایک میرے مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اور ایک میرے مولا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں ہستیاں وہاں موجود تھیں، یہ اوپر اٹھ رہی تھیں، باقی سب کے سر نیچے جھک رہے تھے۔ تو میرے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا حسن چاہے میں ماروں چاہے تو مارے، نہ جرم میں نے کبھی کیا ہے نہ جرم تو نے کبھی کیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے پھر اس پر حد نافذ کی۔ یہ اور بھی مثلا یہ تعویل ہے۔ تعویل کرنے کے قابل وہ ہوگا، ایک تو یہ کہ خود اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو کہ وہ قابل سزا ہو۔ نمبر 2، وہ پورے قرآن کا علم رکھتا ہوگا۔ علم رکھتا ہی نہیں تو تعویل کیسے کرے گا؟
آگے بڑھیں تھوڑا سا ہم۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زمان جب حکومت قائم ہوئی ظاہری میرے مولا کے دور میں، تو ایک مقدمہ آیا مولا متقیان کے سامنے، تو ایک شادی شدہ مرد ہے، اس نے ایک فعل حرام کا ارتکاب کیا جس کی شریعت میں سزا رجم ہے۔ میرے مولا امیر علیہ السلام نے کوفہ میں اعلان کروا دیا، سارے اہل کوفہ کٹے ہوئے، جھولیاں بھری ہوئی، اس کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اب باری اس کو رجم کرنے کی۔ فرمایا سنو، پتھر مارنے سے پہلے فرمان خدا سنو علی کی زبان سے، کیا اس کو سزا وہ دے، اس کو پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی کوئی جرم نہ کیا ہو اور اس پر کوئی حد نافذ ہونے والی نہ ہو۔ روایات میں ہے کہ ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا تھا، اور یہاں پھر میرے مولا کے بیٹے آگے بڑھ رہے تھے، کچھ خاص اصحاب میرے مولا کے شیعہ حیدر کرار آگے بڑھ رہے تھے، خاص جو شیعہ وہ آگے بڑھ رہے تھے، رہ گئے چند لوگ، پھر اس کو رجم کیا۔ کیوں؟ یہ تعویل ہے، یعنی تنزیل کے مقابلے میں جو تعویل ہوگی وہ یہ ہوگی۔ تو یہ تعویل وہ کر سکتا ہے جو اس پوری قرآن، ایک آیت کی بات نہیں، پورے قرآن کا علم رکھتا، علم رکھے گا تو پھر جائے گا۔ بس خلافت و امامت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ اگر علم ہی نہیں ہے تو تعویل کیسی؟ وہ تو تفسیر کے مقابلے میں اگر قرآن کا علم نہیں رکھتا تو نبی کا نائب کیسا؟ رسول اللہ علم قرآن کے ظاہر اور اس کے باطن کو جانتے تھے، تو نیابت مصطفیٰ میں وہی آ سکتا ہے جو ظاہر بھی جانے باطن کو بھی جانے، اور پھر صرف علم ہی نہ رکھتا ہو، اس پر عامل بھی ہو پورے قرآن پر، سوائے میرے مولا امیر علیہ السلام کے اور کوئی نہیں۔ نہ کسی میں علم بالکتاب کلی طور پر موجود ہے، نہ اس کا کوئی ظاہر کلی طور پہ جانتا ہے، نہ اس کا باطن کو جانتا ہے۔ نمبر 2، نہ اس کی کوئی تعویل کرنے کے قابل ہے 100%۔ یہ صرف مولا متقیان ہیں، یہ میرے حسن مولا ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ سید سجاد ہیں، یہ میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، یہ سرکار حسن عسکری۔ اب لوگوں نے ظلم کیا، اقتدار چھینے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پابند سلاسل کیا، امام پہ ظلم کیا، 26 سال قید حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، باقی ائمہ کو دیکھیں۔ لیکن تھوڑا سا میں معافی چاہتا ہوں اگر گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، میں ایک واقعہ ایک روایت اور پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، علم کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی کے لیے علم شرط ہے، خداوند قدوس نے قرآن میں فرمایا۔ نمبر 2، امامت و خلافت کے لیے علم کا ہونا ضروری۔ نمبر 2، امامت و خلافت کے لیے تعویل قرآن کرنا ضروری ہے، تو تعویل قرآن کر وہ سکتا ہے جو علم بالکتاب رکھتا ہو کلی طور پر۔ اور ایک اور چیز بھی سن لیں، یہاں بہت زیادہ اس کی جہات ہے، میں صرف ایک جہت بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وعدہ جات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس علم کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا میرے آقا کے پاس ایک قبیلے کے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ سوال ہیں، آپ اس کے کچھ جواب دے دیں۔ میرے آقا نے اس کے جواب دیے، وہ مطمئن ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا حضور میں خود تو آگے آپ کے دیر پہ، میں کہ چاہوں گا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر آپ کے دین کی ترویج کروں، تبلیغ کروں۔ کہا میرے لیے میری تو حسرت ہے کہ کوئی اس طرح سے آگے بڑھے۔ کہا مولا لیکن میرا کچھ انعام بھی ہوگا، اس کا کوئی صلہ بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تو واپس آئے گا نا تو تجھے 100 اونٹ نایاب نسل کا ہم دیں گے، جن کی 2 کوہانیں ہوں گی۔ اب وہ چلا گیا اپنے قبیلے کو تبلیغ دین کی، وہ قبیلہ بھی دین اسلام کے دائرے میں آ گیا، قبیلے کے افراد کو ساتھ لے کر وہ امیر المومنین، وہ واپس جب مدینہ میں پہنچا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ دنیا میں نہیں ہے۔ جب پتہ چلا تو اب پریشان ہوا، کہا تو کون رسول اللہ کے نائب؟ کہا وہ صاحب منبر ہے۔ ادھر چلے گئے، جا کے پوچھا کہ حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں کچھ عرصہ پہلے حاضر ہوا تھا اور میرے ساتھ انہوں نے کچھ وعدہ کیا تھا. وہ وعدہ انہوں نے کیا کہ یہ وعدہ ہے کہ میں 100 اونٹ تجھے دوں گا اگر تو اپنے، یہ میرے قبیلے کے افراد ہیں، یہ گواہ کے طور پر ساتھ ہے میرے، یہ اس دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے. اب حضور اگر آپ نائب ہیں تو آپ مجھے وہ 100 اونٹ عنایت کر دیں. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 100 اونٹ اس نسل کا ہے ہی کوئی نہیں. تو میں اس وقت بھی موجود تھا جب تو آیا تھا اور رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا. تیرے گفتگو میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں نے خود سنا. لیکن میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ اتنے تو اونٹ پورے مدینہ شہر میں نہیں ہیں جتنے رسول اللہ نے ایک بندے کو دینے کا وعدہ کر لیا. اب وہ پریشان ہوا، کہا ایسے ہو نہیں سکتا جو اللہ کا نبی ہو وہ وعدہ پورا نہ کرے. لیکن یہ کیا مشکل کیا. اتنے میں انہیں رہنمائی کی گئی نائب رسول اللہ کی طرف، امیر المومنین علیہ السلام کی طرف. امیر المومنین کے دروازے پہ آئے، دستک دی، کہا کہ حضرت ہم رسول اللہ کے پاس کچھ عرصہ پہلے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہ ان کے وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا. کہا تو ٹھیک ہے ہم وعدہ پورا کرتے ہیں، جو 100 اونٹ تجھے وعدہ دیا گیا ہم 100 اونٹ اسی نسل کا انہی خصوصیات کا حامل ہم دیں گے تجھے. کہا منادی کرا دو کہ کل صبح اہل مدینہ فلاں پہاڑی کی طرف آ جائیں، ہم رسول اللہ کا وعدہ پورا کرنے لگے. جب صبح ہوئی اہل مدینہ اکٹھے ہوئے، میرے مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن مجتبیٰ جاؤ، آپ بھی رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، میں بھی رسول اللہ کے علم کے وارث ہوں. امیر المومنین علیہ السلام نے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. اب میرے مولا بھی ظاہری طور پہ ایک مسئلہ بھی اس حد تک بھی نہیں ابھی پہنچے، بہت تھوڑا سا سین ہے ابھی میرے مولا کا. لیکن یہاں یہ تو چیزیں کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی کہ بچپن ہو یا بڑھاپا ہو یا جوانی ہو. حسن مولا رسول اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے اس پہاڑ پر اس کو لے گئے اور ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو وہاں سے ایک رسی نکلی اور اس کو پکڑ کے فرمایا کہ یہ لو اور آگے چلتے جاؤ، تمہارے پیچھے یہ میرے نانا جان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. میرے کرام ذرا غور کریں، 100 اونٹ جب مکمل ہوا تو اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو 100 اونٹ پورا. اگر وہ والا علم رسول اللہ والا علم کی پتہ کیا خصوصیات تھی؟ وہ علم تھا کہ رسول اللہ انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند 2 حصوں میں کٹ جاتا تھا. وہ علم تھا درخت کو اشارہ کرتا درخت 2 حصوں میں کٹ جاتا تھا. وہ والا علم چاہیے بھیا نیابت رسالت امام کے لیے. اور وہ اگر کسی میں ہے تو میں تو ایک لمحہ کی تخیر کیے بغیر میں تو واللہ با خدا اس کو تسلیم کر لوں گا، نبی کا نائب تسلیم کر لوں گا. لیکن اگر کسی میں نہیں ہے تو میرے علی مولا میں بھی ہے، میرے حسن مولا میں بھی ہے، میرے حسین مولا میں بھی ہے، میرے عسکر ہر امام میں دکھا سکتا ہوں. مومنین کرام رسول اللہ وعدہ رسول اللہ نے کیا تھا. اگر علم امامت و خلافت کے لیے وہ والا خاص علم بالفعل علم بالموضوعات نہ ہوتا، نیابت کے لیے امامت و خلافت کے لیے شرط رسول اللہ کا وعدہ پورا نہ ہوتا تو رسول اللہ کی نبوت میں وہ شک کر بیٹھتے. اس بنا پہ یہ علم اور اس علم کی بنا پر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ 100 اونٹ اس کو عطا کر دیے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس امت اور لوگ آئے اور کہا ہم آپ کو نبی مانتے، اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکالیں جس کی چوڑائی اتنی ہو لمبائی اتنی ہو. تو صالح علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو وہاں سے اسی سائز کی پہاڑی سے اسی سائز کی اونٹنی باہر نکل آئی. کہا نہیں اس کا بچہ بھی آئے تو بچہ بھی نکل آیا. وہ والا علم ہے. یہ امام اور خلیفہ اقتدار پہ براجمان ہونے کا نام نہیں، بلکہ ان نبیوں کے علم کا وارث ہونا. یہ ہوگی وراثت علمی یہ والی تو پھر جا کر نیابت ہوگی، نیابت ہوگی تو امامت و خلافت ہوگی. بس یہ علم چاہیے، اس لیے امامت و خلافت کے لیے علم شرط ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.